دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت مند، سب سے زیادہ حاجت مند وہ انسان ہے۔ جتنی انسان کی ضرورتیں ہیں اتنی دنیا میں کسی اور مخلوق کی نہیں ہیں۔ دنیا میں کیڑے مکوڑے بھی رہتے ہیں، جانور چوپائے بھی رہتے ہیں، درندے پرندے بھی رہتے ہیں، لیکن ان سب کی ضروریات اتنی نہیں ہیں جتنی انسان کی ضروریات ہیں۔ تو انسان کو ضرورت ہے اس بات کی، انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی طاقت ہو کہ جو ہر مشکل میں اس کو کام آئے، ہر تکلیف میں اس کو کام آئے اور اس کے ہر مسئلے کو وہ حل کرے۔ ہر انسان کو ایسی طاقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو دنیا کے لحاظ سے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے علاقے کے بڑوں، اپنی قوم کے بڑوں اور پیسے کے لحاظ سے بڑوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تاکہ مشکل میں اگر مشکل میں ان کو بلایا جائے تو یہ ہماری مشکل کو دور کر سکیں۔ کسی مسئلے میں اگر پھنسا جائے تو پھر ان کو درخواست کی جائے وہ ہمارا مسئلہ حل کر لیا کریں۔ آپ کے ہاں جرگہ سسٹم ہے اور خان ہوں گے، نواب ہوں گے، ہمارے ہاں وڈیرے ہیں، لوگ وڈیروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایم پی اے اور ایم این اے کے ساتھ، اور جو ان کے نیچے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تاکہ جب کبھی کوئی مسئلہ آئے تو وہ مسئلہ ان کو بتا کے اپنے مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ لیکن دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، جتنی بھی ایسی شخصیات اور ہستیاں ہیں جن کے ساتھ اس لیے تعلق بنایا جاتا ہے کہ ان سے کام نکالے جائیں اور مشکل میں ان کی مدد کو حاصل کیا جائے، وہ سب کے سب کمزور ہیں، وہ سب کے سب فقیر ہیں، وہ سب کے سب بیکاری ہیں، وہ سب کے سب سائل ہیں، وہ سب کے سب خود محتاج ہیں۔ لیکن ایک ذات دنیا میں ایسی ہے، ایک ذات دنیا میں صرف ایک ذات ایسی ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ جس ذات کے سامنے کوئی مسئلہ ٹھہر نہیں سکتا، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ہر مشکل مسئلے کو وہ حل کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ اتنا طاقتور ہے۔ اور پھر جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان تک رسائی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ وہ ذات جو اکیلی ہے، جو ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے، ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے، ہر پریشانی کو حل کر سکتا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ اس کا نام ہے، اللہ اس کا نام ہے۔ اور پھر اتنا بڑا کہ ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سے واقعات سنائے ہیں جن واقعات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ، اپنی قدرت کاملہ کو بیان کیا ہے کہ دیکھو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ ان کو ہم نے بغیر باپ کے بنا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم کسی انسان کو بنانے میں باپ کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 81 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، تو اللہ نے بتا دیا کہ ہم اولاد دینے کے لیے جوانی کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر بچایا۔ مچھلی کا جو پیٹ ہوتا ہے نا وہ بہت گرم ہوتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں پتھر بھی چلا جائے تو گل جائے گا، اتنا گرم ہوتا ہے۔ آخر ہر وقت جو پانی میں رہتی ہے تو اتنا ہیٹ اپ تو ہے نا اس میں، اتنی حرارت تو ہے اس میں کہ اتنا عرصہ پانی میں رہنے کے بعد بھی وہ گلتی نہیں ہے،
ختم نہیں ہوتی ہے، اتنی اس کے پیٹ میں حرارت ہوتی ہے، اتنا اس کے پیٹ میں ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ کو پکارا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں سے صحیح سلامت ان کو واپس نکال دیا۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں ان کو اس بات کی خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے، اور یہ خواہش اس لیے پیدا ہوئی کہ ان کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کی وراثت کو سنبھالے اور ان کے دین، ان کی شریعت کو سنبھالے اور اگلی نسلوں تک، اگلی قوموں تک اس کو پہنچائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور میں نے تجھ سے پہلے بھی جب کبھی دعا کی ہے تو نے میری دعا کو رد نہیں کیا۔ اے اللہ میری ایک دعا اور ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو میری شریعت کو سنبھالے اور آگے تک اس کو پہنچائے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے رشتہ دار میرے دین کو ضائع کر دیں، میری شریعت کو ضائع کر دیں، لہٰذا مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو میری شریعت کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کو اوروں تک پہنچائے۔ ابھی اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا اور فرمایا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ، زکریا آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام آپ نہ رکھنا، اس کا نام اللہ نے آسمانوں میں یحییٰ رکھ دیا ہے۔ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دے دیا۔ تو دنیا میں وہ ساری ہستیاں، وہ ساری شخصیتیں، وہ سارے عہدیدار، وہ سارے نواب اور خان، اور وہ سارے قوموں کے سردار، اور وہ سارے جرگے، اور وہ سارے ایم پی اے، ایم این اے اور وزیر، اور وہ سارے کے سارے قوم کے وڈیرے اور چودھری، ان سب کے سب یہ سارے کے سارے اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے سامنے اپنے مسائل کو رکھا جائے، اپنی مشکلات کو رکھا جائے، اپنی پریشانی کو رکھا جائے۔ مسئلے کا حل چاہیے تو سیدھا راستہ اللہ کی طرف ہے، اللہ سے رابطہ کرنا۔ ایک تو اللہ سب سے بڑا، پھر اللہ سے ملنا سب سے آسان، پھر اللہ دور بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی میں تو غریب ہوں، تیرا کے پہاڑوں میں رہنے والا ہوں، اللہ تو رہتے ہیں کراچی میں، اب کون جائے اللہ کے پاس؟ میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے، ٹرین میں سفر کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کوچ میں سفر کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بوڑھا آدمی ہوں، میں تو ٹرین اور بس میں نہیں جا سکتا، مجھے تو ہوائی جہاز میں جانا ہے، تو ہوائی جہاز میں جانے کے لیے میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اپنے نبی سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے نبی، میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں نا کہ اللہ کہاں ہے، ان سے کہو اللہ بہت قریب ہے۔ اللہ سب سے بڑا مشکل کشا، اللہ سب سے بڑا حاجت روا، اللہ سب سے زیادہ طاقتور، اللہ ہر مسئلے کو حل کرنے پر قادر، اس سے ملنا آسان، قریب اتنا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کہتے ہیں اتنا قریب ہوں کہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔